جی میں فعال ملک اور آج کا موضوع ہے پاکستان میں گرم ہوتی ہوئی سیاست اور کھلاڑیوں کے ایک دوسرے کو مات دینے کی پوری کوشش۔ تو پچھلے دنوں 20 ستمبر کو ایک اے پی سی ہوئی جس میں تمام اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے حصہ لیا۔ مجھے اہم سیاسی جماعتیں کہنے میں اور رہنما کہنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ نہ تو ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور نہ ہی یہ رہنما جو ہیں یہ کوئی رہنما ہے، کیونکہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو وقت کے اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و قوم کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو ملک و قوم کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، بلکہ سب اپنے اپنے فیصلوں اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے مختلف چیزیں آزما رہے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پی ڈی ایم نے یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو اے پی سی نے اپنے پروگرام کو شیڈیول کیا تو جو اتحاد بنایا اس کو پی ڈی ایم کا نام دیا۔ تو یہ ایٹ پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے اور یہ سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے، اسپیشلی یہ کے پی کے میں اور سینٹر میں یعنی اسلام آباد میں اور پنجاب میں ہے، کیونکہ اب بلوچستان میں تو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ تو عمران خان جو ہیں ان کی چال بازیاں دیکھیے تو وہ ملک کو بچانے کے بجائے خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ منتخب ہوئے، تو انہوں نے ایسی چالیں چلنا شروع کی اور ایسی الفاظ جو ہے انہوں نے بولے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے پرانے جو زخم ان کو لگے ہیں ان کو یہ ایک طرح سے کور کرنے کی اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں۔ مولانا سے ویسے تو کچھ اچھی سیاست کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چیز بہت خطرناک ہے کہ مولانا جب دیکھیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ آپشنز کم رہ گیا تو وہ مذہب کا کارڈ ضرور کھیل جائیں گے، اور یہ وہ کارڈ ہے جس سے پاکستان کو پہلے ہی بہت نقصان ہوا اور اب مزید جو ہے وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں، کیونکہ یہ پچھلے کوئی 35-40 سال سے ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، ایٹ لیسٹ 30 سال تو پورے ہو چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ جنرل ضیاء کے لائے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی تو ان کے پیپلز پارٹی ان پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہے، تو نواز شریف صاحب نے کئی طرح کے جو ہیں وہ دھوکے دیے اور کئی طرح کی ایسی باتیں کر چکے ہیں ماضی میں کہ جس سے ان پر اعتماد کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ان کے ایک ساتھی تھے خواجہ آصف، جنہوں نے آصف علی زرداری کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ نواز شریف صاحب کو خود وضاحت بھی کرنا پڑی اور معذرت بھی کرنا پڑی۔ تو ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما یعنی وہ جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ نواز شریف پر بھروسہ کرنا جو ہے یہ کسی خطرے سے خالی نہیں۔ تو یعنی اس کے اندر لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 میں آپس میں فاصلے جو ہیں وہ اسی طرح سے برقرار ہیں جو اس پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے تھے۔ تو یعنی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ ان کے وعدے وعید دیکھیں تو اس میں دونوں ایک دوسرے کو جو ہے یعنی ڈسٹرب کرتے ہیں، اور جو کمٹ کیا دوسرے کے ساتھ اس کو آنر نہیں کیا، اور میاں نواز شریف صاحب نے تو کچھ زیادہ یعنی ان کی باریاں ایسی ہیں جس میں انہوں نے اپنے وفائے عہد نہیں کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو ہے صورتحال وہ زیادہ گمبھیر ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے مورے ہیں، یعنی وہ ایک ایجنٹ پہلے تھے اور اس کے بعد اب نئے ایجنٹ جو ہیں وہ عمران خان ہیں۔ تو دو ایجنٹس یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، ایک پرانے اور ایک نئے، ان کے درمیان میں مقابلہ پڑا ہوا ہے، اور یہ دونوں جو ہے ملک کو نہ جانے کس سمت میں لے کے جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے لگتا ہے کہ اس کو ابھی پرانے پر تو خیر کنٹرول نہیں ہے، لیکن نئے والے پر جو ہے وہ کنٹرول اس طریقے سے ظاہر کر رہی ہے کہ ابھی کل ہی جو ہے ان کے چیف نے یہ بیان دیا کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور حکومت کو جو بھی مشکلات درپیش ہیں اس میں ہم اس کو سیٹل کرنے کی یا اس کی مدد کرنے کے لیے اپنا آئینی رول جو ہے وہ ادا کرنے پر اویلیبل ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ایک طرح سے چلانا بھی چاہتی ہے،
لیکن دوسری طرف سے اس سے جو ہے وہ پیچھے بھی ہٹنا چاہتی ہیں، اور شاید لگتا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی پالیٹکس ہو رہی ہے کہ جس میں نہ تو پی ایم ایل این کو کچھ پتہ چل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ پتہ چل رہا ہے۔ اس میں جو باخبر لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں اور پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری ہیں۔ اب جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی میں ایک دوسرے کے مخالف رہے تو اب یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آنے والے دنوں ہفتوں کے اندر اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو مات دیں گے۔ تو لگتا ہے اس دفعہ یہ ہے کہ اس دفعہ آصف علی زرداری جو ہے وہ نواز شریف کو مات دے جائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے وہ سامنے آئے ہیں اے پی سی میں جو انہوں نے بیان دیا، اس سے پہلے جو انہوں نے بیان دیا، اس سے لگتا یہ ہے کہ گیم ان کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو یعنی گیم کو چلانے یا منور کر رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اسٹیبلشمنٹ پر ٹرسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی بہت بریچز ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اب کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ کسی دوسرے یا تیسرے فریق کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اصل میں جھگڑا تو سب کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کنٹرول حاصل کریں، یعنی نواز شریف اینڈ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی کنٹرول کریں اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ تو یہ ایک بہت یعنی چیلنجنگ سچویشن ہے فار آل آف دا فورسز اینڈ دا پلیئرز، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے نواز اینڈ کمپنی کا مکو ٹھپ کے تو یہ کہے جی کہ ہم نے جو ہے وہ، جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ یہ مولوی نواز شریف ہے، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے ضیاء الحق کی باقیات کو جو ہے وہ سمندر برد کر دیا۔ تو یہ کوئی ان کی آپس کی گیم جو ہے وہ یعنی ہرائزن پر سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو اپروچ ہے ٹو ہینڈل دی اپوزیشن اینڈ اسپیشلی اپ کمنگ جو ان کی پولیٹیکل گیدرنگ گجرانوالہ میں ہے، تو اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ انتہائی نگیٹو یعنی کمنٹس ہیں اور انڈیسنٹ جو ہے وہ ورڈز ہیں، اسپیشلی ان کے ریلوے کے منسٹر کے، جو کہ اکیلی پارٹی کے اکیلے ایم این اے ہیں، یعنی شیخ رشید صاحب۔ تو ان کو کیونکہ راولپنڈی کی حمایت حاصل ہے اور وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ جیسے سب چیزیں انہی کے کنٹرول میں ہیں، وہی بہت ریلیونٹ انسان ہے اس سچویشن میں۔ تو یہ انڈیسنٹ بیہیویئر جو ہے یہ پبلک کے اندر یعنی ایڈنگ فیول ٹو دا فائر ہے، کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واحد قسم کے لوگ حکومت میں ہیں اور پھر اس طرح کی گفتگویں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کا ماؤتھ پیس خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، تو لوگ اس پر سیکھ پا ہیں۔ اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا گورنمنٹ سے میچ تو گجرانوالہ کے جلسے سے مشروط ہو گیا، کیونکہ وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنے تیزی سے ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی شو آف اسٹرینتھ کرتا ہے، کیونکہ ابھی کل ہی جو ہے یعنی ٹمارو پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو ہیو اسٹرینتھ، یعنی اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ وہ شو کرے گی ان راولپنڈی۔ تو یہ تو کوئی دانشمندانہ فیصلہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ یہی بہترین اسٹریٹجی ہے ٹو ہینڈل پی ڈی ایم دے اور دی اپوزیشن اور دا اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک اور طرف جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہیں، اور وہ ہے بین الاقوامی جو منظر ہمارے سامنے اور چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آلریڈی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہے، جس میں ترکی جو ہے وہ اپنے انرجی ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ایک ایزی اور سستا انرجی سورس آذربائیجان سے لینے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ ساتھ میں وہ میڈیٹرینین سی میں اس کے ساتھ ڈفیکلٹی ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کا گریس کے ساتھ اور لیبیا میں جو فورسز ہیں اور جن کو سعودی عرب اور یو اے ای کی حمایت حاصل، ادھر سے اس کو ڈفیکلٹی ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ایران ہے
اس کو آذربائیجان کے اندر ڈسٹربنس سے ایران کے لیے بھی مشکلات پیش اس کو آ سکتی. تو ہمارے پڑوس میں انڈیا اور چین جو ہے وہ آپس میں دست و گریبان ہیں. تو ہم یہ اب انالیسز نہیں کر رہے ہیں کہ سردیاں جو ہیں یعنی سٹارٹ ہوں گی تو ہندوستان اور چین کی جنگ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان اور پاکستان کی ہو جائے، جس پر ہم بالکل جو ہے وہ اپنی آنکھیں موند لیے بغیر کسی توجہ کے ہم لوکل پولیٹکس میں، اور لوکل پولیٹکس بھی ہوا کہ جو بہت ہی یعنی کیا کہیں اس کو پیٹی پولیٹکس ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے. اور ہماری ریاست کے اور ہماری حکومت کے تمام جو افراد ہیں ان کی توجہ ان چیزوں پر نہیں ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، دنیا کیسے بدلنے کو جا رہی ہے. اور ساتھ میں ہی جو ہے وہ فرسٹ ویک آف نومبر امریکہ میں الیکشن ہے. تو ہماری یعنی حکومت کی اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی ان چیزوں پر نظر نہیں ہے، بلکہ ان کی ان چیزوں پر نظر ہے کہ کیک میں سے کس کو کتنا شیئر ملتا ہے. تو سب جب کیک کھانے کے لیے بےتاب ہوں تو پھر بندر بانٹ اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو کہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام کو بھی اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں کہاں پارٹیسپیٹ کرنا اور کہاں نہیں. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.